بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین اور پروگرام ہے جہان سیاست۔ اس پروگرام میں ہم بین الاقوامی اہم واقعات کا ذکر کریں گے۔ آج کل تو ظاہر ہے غزہ کی جنگ ہے اور بھی بہت سے معاملات ہیں، اس سے بات کریں گے اور اس پروگرام میں کیا کیا ہوگا، کن ٹاپک سے ہم گفتگو کریں گے، مرزا صاحب اس سے بتائیں گے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے، میرا نام نصرت مرزا ہے۔ یہ میں کچھ 10 سال تک سچ بات کے نام سے سچ ٹی وی پر پروگرام کرتا رہا ہوں، اور ہمارا جو طرح امتیاز یہ ہے کہ ہم بہت اہم خبریں جو کہ اندرونی ملک کی بھی ہوں یا بیرون ملکی ہوں، اور خصوصاً ایکسٹرنل افیئرس میں ہماری جو گرفت ہے وہ میرے خیال میں پاکستان کے میں کسی بھی اینکر میں خال خال پائی جاتی ہے۔ تو اس وقت ہم جو باتیں کرنا چاہتے ہیں وہ ایک تو آج کا جو خاص پہلا، کیونکہ یہ پہلا پروگرام ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بڑے کھل کر جو دنیا کے جو معاملات ہیں اس پر ہم گفتگو کر لیں، کیونکہ نام اس پروگرام کا جہان سیاست ہے۔ تو اس سلسلے میں جب ہم زین سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی پہلا ٹاپک ہم پہلے مرزا صاحب ظاہر ہے وہ اسرائیل اور حماس کی جو جنگ ہے، دیکھیے، دنیا میں جو اس وقت یوکرین کی جنگ کے بعد یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یوکرین کی جنگ جو ہے وہ کافی طویل مدت تک چلے گی، سو چل رہی ہے، لیکن اس نے جو حماس کے 7 اکتوبر نے سارا منظرنامہ دنیا کا یکسر بدل ڈالا۔ وہ پس پش چلی گئی یوکرین کی جنگ۔ دوسری بات جو ہوئی یہ کہ ایک یہاں پر ابراہیم اکارڈ ہونے جا رہا تھا، جس کے اندر یہ تھا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بھی پیروکار ہیں 3 مذاہب، خصوصاً مسلمان، عیسائی اور یہودی، یہ تینوں مل کر ایک پرچم تلے جمع ہو جائیں، اور اس کا جو قبلہ اول جو جیسے ہم کہتے ہیں، اگرچہ قبلہ اول بھی ہمارا جو خانہ کعبہ ہے وہ قبلہ اول ہی ہے، لیکن ابھی یعنی ظاہر طور پر ہم اسے قبلہ اول بیت المقدس کو کہتے ہیں۔ اور اس حوالے سے کیونکہ بیت المعمور کے بالکل نیچے ہے، جو کہ 7ویں آسمان پر جو بیت المعمور ہے، وہ جہاں پہ فرشتے محبت میں طواف کرتے رہتے ہیں، اس کے نیچے بالکل یہ ہمارا خانہ کعبہ ہے۔ تو اب لیکن اس کو بیت المقدس یعنی ہم یوں کہتے ہیں مذہبی طور پر کہ دونوں اول بھی وہی ہے اور آخر بھی وہی ہے جو خانہ کعبہ ہے، لیکن قبلہ اول تو ہم اسے بیت المقدس کو کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ اس کو مرکز بنائیں گے، اور جو ہے وہ جو یو اے ہے اس کو جو ہے وہ سیکریٹریٹ وہاں بنائیں گے۔ وہ دریا برد ہو گیا۔ اس کے بعد میں پاکستان پہ یہ پریشر تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، وہ بھی دباؤ میں وہ بھی ختم ہو گیا۔ دوسرا جو بات یہ تھی کہ کوشش یہ تھی کہ کسی بھی طرح سے جو دوسرا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ جو اسرائیل کا یہ تصور تھا کہ وہ ناقابل تسخیر ہے، وہ ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہ جو انٹیلیجنس سسٹم تھا جو تمام دنیا کا، جس میں CIA ہے، UK کی ہے، وہ تمام دنیا کی جو انٹیلیجنس سسٹم فیل ہوئے ہیں۔ اب یہ ضرور بحث ہو رہی ہے دنیا میں کہ یہ فیل ہوئے ہیں یا انہوں نے سہولت کاری کی ہے حماس کے لیے کہ وہ یہ اسرائیل پر حملہ کر لے، کیونکہ وہ دنیا میں یہ بات بھی سارے لوگ جانتے ہیں کہ اگر 10,050 سے اگر ہم اسرائیلیوں کی تاریخ کو دیکھیں، 1000 سال تاریخ دیکھیں صرف، تو اس کے اندر سارے یورپ سے وہ کئی مرتبہ نکالے گئے، یعنی انگلینڈ سے، جسے آپ برٹش کہتے ہیں، UK کہتے ہیں، وہاں سے 5 دفعہ نکالے گئے، فرانس سے 5 دفعہ نکالے گئے، 5000 آدمی ان کے زندہ جلائے گئے، پھر اسپین سے نکالے گئے 5 مرتبہ، 100 آدمی ان کو سزا دی گئی۔ پھر اس کے علاوہ یہ لوگ وہاں اٹلی سے نکالے گئے، ہر ملک سے نکالے گئے ہیں یہ لوگ۔ اور جرمنی میں پھر جا کر 1933 کی جو بات ہے وہ جو آپ کر رہے ہیں، اس کے بعد میں پھر جو بڑا واقعہ ہوا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ قوم اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ زندہ رہنے دیا جائے، تو وہاں بہت بڑی تعداد میں ان کو جس کو جو یہ کہتے ہیں ہولوکاسٹ جو کہتے ہیں وہ ہوا۔ اب انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے جو کہ یہ ان کی سرزمین تھی، تو انگریزوں نے بالفورڈ جو کمیشن تھا دوسری عالمگیر جنگ کے بعد میں، ان کو یہ ان سے معاہدہ پہلے ہو چکا تھا، اور انہوں نے کیونکہ جنگ کے دوران میں مدد کی تھی UK کی پیسے سے، تو اس حوالے سے ان کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ بیت المقدس کا کچھ علاقہ جو ہے، فلسطین کا کچھ علاقہ ان کو دے دیا جائے اور یہ یہاں پر رہ سکیں۔ تو پھر اس پر یہ پھر آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس موقع پر ہم 2 باتیں کرنا چاہتے ہیں کہ اسرائیل نے اپنے آپ کو ناقابل تسخیر کس طرح بنایا، اور جو 6 جنگیں ہوئی ہیں اس سے پہلے، جو یہ 7ویں جنگ ہے،
وہ دونوں باتیں ہم آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس ایک تو یہ کہ یہ بات تو سب لوگ جانتے ہیں کہ غیر اعلانیہ طور پر وہ ایٹمی قوت ہے۔ اب اس پر ہم اس کو ہم کہیں جوڑیں گے آگے جا کر، جو کہ ہمارا چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی کے دورہ ہوئے ہیں تو 3 ممالک میں، اس میں جا کے ہم جوڑیں گے، لیکن اس وقت ہم یہاں چھوڑ دیتے ہیں کہ غیر اعلانیہ طور پر یہ ایک ایٹمی طاقت ہے۔ دوسری جو بات ہے، اس کے پاس جو نظام ہے، دفاعی نظام جو ہیں، ان کے پاس 7 دفاعی نظام ہیں، بڑے خطرناک ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ان کے پاس اگر دیکھیں جو پہلا ہے آئرن ڈروم کہلاتا ہے۔ یہ آئرن ڈروم ایک ایسا نظام ہے جو کہ اسرائیلیوں نے خود بنایا ہے، اور یہ جو کم فاصلے کے جو جہاز آتے ہیں، جو میزائل آتے ہیں، ان کو روک لیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ جب حماس نے ایک زمانے میں 5,000 راکٹ چھوڑے تھے ان کے خلاف، جو کہ ایران کے بنائے ہوئے تھے، فجر میزائل، جو اس کی رینج 90 کلومیٹر تھی، وہ انہوں نے 50,000 ایک دم چھوڑ دیے تھے، جو کافی انہوں نے نقصان پہنچایا تھا اسرائیل کو۔ لیکن اس کے باوجود بھی پھر اس کے بعد میں انہوں نے اور آگے گئے، جو انہوں نے ایک میزائل ڈیفینس سسٹم بنایا، اس کا نام تھا ڈیوڈ سلنگ۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ڈیوڈ کہتے ہیں، اور اس کو کہا کہ ڈیوڈ کا جو سلنگ ہے، یا اس کا جو تیر کہہ لیں آپ اس کو، وہ اس کے نام سے اس کو بنایا گیا۔ پھر یہ جو پورا جو دفاعی نظام ہے، اس نظام کو یہ لوگ جو ہے وہ پھر ایرو 1 بنایا گیا، جو بیلسٹک میزائل کو روک لیتا تھا۔ پھر ایرو 2 بنایا ہے، جو خلا کی سطح سے، نیچے والی سطح سے آنے والے درمیانی فاصلے کے جو میزائل تھے ان کو روک سکتا تھا۔ پھر ایرو 3 جو ہے وہ انہوں نے بنایا، جو کہ طویل فاصلے سے آنے والا میزائل تھا، اس کو روک سکتا تھا۔ اب مطلب یہ کہ ان کے پاس ہر طرح کا سسٹم موجود تھا کہ ہر طرح کے جو بھی میزائل آئے گا وہ اس کو روک لے گا۔ پھر ان کے پاس جو ہے 6 پیٹریاٹ بیٹریاں ہیں، جو کہ امریکہ نے دی ان کو۔ اس کو یہ لوگ اپنی عبرانی زبان میں یاہالوم کہتے ہیں، جسے ڈائمنڈ کہا جاتا ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ اگر ایک بڑی تعداد سے، اگر ایک خاص تعداد سے زیادہ اگر کوئی آپ کے میزائل پھینکے تو یہ سارے سسٹم فیل ہو جاتے ہیں، فیل ہوئے۔ تو ہم یہ بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ ڈیوڈ سلنگ ہو یا ایرو 1 ہو، ایرو 2 ہو، ایرو 3 ہو، یا پیٹریاٹ ہو، یہ سارے نظام فیل ہو گئے جب حماس نے حملہ کیا۔ ایک تو یہ بات ہوئی ہے کہ حماس نے جو زیر زمین جس طرح کی سرنگیں بنائی تھیں، جیسا کہ ہمارے یہاں پر جو آپ کے افغانستان کے اندر جو موجود ہیں سرنگیں، وہ سرنگیں بھی ویسی سرنگیں انہوں نے وہاں بنا ڈالی حیرت انگیز طور پر، اور ان کو خبر نہیں ہوئی۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو کیوں خبر نہیں ہوئی، لیکن اگر نہیں ہوئی تو ان کی ناکامی ہے، ان کی انٹیلیجنس سسٹم کی ناکامی ہے۔ اور جتنے آدمیوں کی تعداد انہوں نے اس میں حماس نے ان کو مارا ہے، جگہ جگہ جا کر، اور ان سرنگوں کے ذریعے سے ان کے اندرونی علاقے میں پہنچ کر، وہ حیرت انگیز ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس طرح سے ہوا۔ اب اگر ہم یہ بات کو دیکھ لیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا ناقابل تسخیر ہونا وہ یعنی ختم ہوگی بات، لیکن اس کے باوجود وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ لیکن ان کو بھی نقصان اس دفعہ بہت پہنچ رہا ہے۔ جتنا اگر فرض کر لیجیے کہ وہ 100 اگر فلسطینی شہید کر دیتے ہیں تو ان کے بھی 10-15 مارے جاتے ہیں، جو کہ ان کے لیے کافی مشکل ہے۔ تو اب اس کے لیے کئی مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ان کے لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سیف علاقہ ہے، اب وہ سیف علاقہ نہیں رہا۔ یہ اس کے علاوہ جو لوگ باغ جو فوج میں بھی بدلی ہے کہ وہ نہیں لڑ پا رہے ہیں کیونکہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے دنیا بھر کے اندر۔ تو یہ بہت سے واقعات ہو رہے ہیں، اندرونی طور پر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح سے بھی ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تھیوری یہ ہے کہ یہ بالکل جو غزہ کے علاقے کو صفایا کر دیں گے، اور وہاں پر یہ اپنا ہمیشہ کے لیے اپنا قبضہ جما لیں گے، اور یہ آخر میں بہانہ بنائیں گے ایران پر حملے کا، کیونکہ ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ کافی انرچ ہو گیا ہے۔ انہوں نے 83% جو ہے انرچمنٹ کر لیا ہے یورینیم کا، اور 93 پر ایٹم بم بن جاتا ہے۔ تو اب گمان ہمیں یہ ہے کہ آخری جو یہ بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ ایران پر کب وہ الزام لگاتے ہیں اور کب اس پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اب یہ جو حوثیوں والا معاملہ ہے کہ حوثیوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ ہم اس پر حملہ کریں گے امریکی جہازوں پر، تو یہ ایک قسم کا خطرہ ہے کہ پھر وہ ایران کی طرف بات جائے گی اور وہ ان کو موقع مل جائے گا۔ جنگ بندی قرارداد پاس ہو رہی ہے، وہ اقوام متحدہ کے اندر، وہ اس میں سیکورٹی کونسل میں نہیں پاس ہو رہی ہے۔ سیکورٹی کونسل میں ویٹو ہو جاتی ہے،
جب سیکورٹی کونسل میں اگر پاس ہو جائے تو پھر نہیں ہو، پھر جنگ بندی ہو جائے گی۔ ابھی تک جنگ بندی کے لیے نہ تو ہانی آپ کوشش کرنے لگے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ویک سائڈ میں ہو گئے ہیں، ادھر سے یہ لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا وہ کمزور پڑ گئے؟ بظاہر تو لگتا یہی ہے، کیونکہ ان کے آدمی بہت زیادہ اس میں کام آئے ہیں، لیکن شہید ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب دنیا بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ یہ کہنے لگ بحث ہے، لیکن ابھی اس پہ بات کر لیتے پہلے یہ دوسری بحث ہے، کیونکہ یہ پھر پوری اس پر بحث کرنی پڑے گی، سارے حوالے دینے پڑیں گے۔ آپ ساری جنگوں کی بات کر ابھی دیکھیے، پہلی جنگ جو ان کی درمیان ہوئی ہے وہ نومبر 1948 میں ہوئی، جس میں عرب ناکام اور اسرائیل مضبوط بن کے ابھرا۔ دوسری جنگ جو ہوئی ہے نہر سوئز پہ، جب اس نے قومیہ لیا کرنل ناصر نے، جمال عبد الناصر نے جب یہ نہر سوئز کو جو نیشنلائز کیا، تو اس میں مصر کے، تو اس وقت یہ جنگ ہوئی ہے 1956 میں۔ 1956 سے اکتوبر 1956 میں شروع ہوئی اور مارچ 1957 میں تک لڑی۔ اب اس میں امریکہ جو تھا وہ غیر جانبدار رہا، اور برطانیہ اور فرانس بھی اس جنگ میں شامل تھے۔ ابھی تک برطانیہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا تھا، تو اس جنگ میں امریکہ نے اس کو شٹ اپ کال دی اور کہا کہ آپ پیچھے ہٹو، اور تو یہ لوگ پیچھے ہٹے۔ تو یہ اس طرح سے جنگ کا یہ فائدہ ہوا کہ جنگ نہر سوئی جو ہے وہ مصر کا حصہ بن گئی، جو کہ پہلے نہیں تھی۔ اس کے بعد میں جب تیسری جنگ جو ہوئی ہے، جو اس جنگ میں جو اگر دیکھا جائے تو 170 اسرائیلی، برطانیہ کے 16، فرانس کے 10 فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ مصر کے 1650 ہلاک ہوئے۔ تاہم اس جنگ کے یہ بات جیسے میں نے کہی، نہر سوئز کی جو ملکیت تھی وہ مصر کے نام ہو گئی۔ تیسری عرب اسرائیل جنگ 6 روز تھی، یہ 5 جون 1967 کو شروع ہوئی اور 10 جون کو ختم ہو گئی۔ اس میں اسرائیل کو فتح مل گئی اور مضبوط ہوا۔ چوتھی عرب اسرائیل جنگ جو کہ 6 اکتوبر 1976 کو شروع ہوئی اور 26 اکتوبر 1970 کو ختم ہوئی، اس جنگ میں اسرائیل کو بھاری جانی مالی نقصان ہوا، اور اس جنگ میں اسرائیل نے 550 فوجی، 500 ٹینک، 3000 ابدوز کیریئرز، 560 طیارے، 89 ہیلی کاپٹر نے حصہ لیا۔ اس جنگ میں اسرائیل کے 2565 فوجی ہلاک ہوئے اور 7000 زیادہ زخمی ہوئے۔ پانچویں عرب اسرائیل جنگ میں فلسطینی تنظیم کے گروپ نے لندن میں اسرائیلی سفیر کو مار دیا۔ چنانچہ 1982 میں اسرائیل نے لبنان پہ حملہ کیا، کیونکہ یہاں پہ بڑی تعداد میں فلسطینی رہتے تھے، تو PLO نے یہ جگہ خالی کر دی اور اسرائیل پہ قابض ہو گیا۔ تو یوں اس طرح سے ویسٹ بینک جو تھا وہ اسے قبضے میں، اردن کا جو ویسٹ بینک تھا وہ اسرائیلی قبضے میں چلا گیا۔ یہاں پر انہوں نے ہزیمت اٹھانی پڑی فلسطینیوں کو، اور جو غلط فیصلے کرنے کی وجہ سے وہ ان کو ایک بڑا علاقہ دینا پڑا، جس کے اندر پھر بیت المقدس بھی آ گیا۔ پھر چھٹی جو عرب اسرائیل جنگ ہوئی، اس پر ہم نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، بہت مربوط کتاب ہے، چھٹی عرب اسرائیل جنگ۔ اس میں یہ جنگ شروع ہوئی 31 جولائی 2006 سے 14 اگست 2006 تک یہ چلی، 33 روز تک یہ جنگ چلی، اور اس کے اندر اسرائیل کو کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ تو تکنیکی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جس میں کہ اسرائیل اس میں ناکام رہا اور حزب اللہ اس میں کامیاب ہوئی۔ حزب اللہ کوئی ملک نہیں ہے، ایک تنظیم ہے جس کے ہاتھوں میں اسرائیل کو سبکی اٹھانی پڑی، اور یہ 7ویں جنگ جو اب یہ 7 اکتوبر سے شروع ہوئی ہے، یہ تاحال جاری ہے۔ یہ بہرحال عربوں کی جنگ نہیں کہا جا سکتا، یہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ کو کہا جا سکتا ہے، اور ابھی اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ لیکن ابھی بہرحال یہ ایسا ضرور ہے کہ اس میں کافی اسرائیل کو سبکی کا سامنا ہے، دنیا بھر میں وہ اس وقت اس پہ تنقید ہو رہی ہے۔ پہلے جرمنی نے کی ہے، اب فرانس نے بھی کر دی ہے، اور بہت سے ممالک کرنے جا رہے ہیں۔ خود جو بائیڈن جو کہ ان کا بڑا حمایتی ہے وہ پیچھے ہٹا ہے، اس کو معلوم ہے کہ جو ووٹ 2024 میں الیکشن ہو رہے ہیں، اگر مسلمان ووٹ اس کو نہیں پڑے اور اگر وہ نیوٹرل بھی ہو گئے تو وہ ہار جائیں گے اور ٹرمپ جیت جائے گا، اور یہ بظاہر نظر آتا ہے کہ ٹرمپ جیتے گا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کافی مشکل میں ہے اسرائیل بھی، اور یہاں پر نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کے نام پہ لڑ رہے ہیں۔ جو بھی شرائط اللہ نے رکھی ہیں کہ ہم ان کے نام پہ لڑو، انہوں نے پوری کی ہے، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ کی جو نصرت ہے، اللہ کی جو مدد ہے وہ ان کو آئے گی۔ جی مرزا صاحب، غزہ کی جنگ پہ مزید بات کریں گے، 2 کریکٹر اور اس سے بڑے اہم ہیں، حزب اللہ اور حوثی، لیکن مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین، مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی مرزا صاحب، اب بات کر لیں تھوڑی سی حزب اللہ اس کی، حوثیوں کی اور حزب اللہ کی، کہ ان کا کیا کردار ہے؟ بات یہ ہے کہ جب سے امریکہ نے یہ کام کیا ہے، 2 اپنے جو طیارہ بردار جہاز ہیں جس میں سے ایک ایٹمی بھی ہے، وہ لاگے کھڑے کر دیے ہیں اسرائیل کی مدد کے لیے۔ اب اس میں اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کوئی اسرائیل پر حملہ نہ کرے کوئی، اور اسرائیل جو ہے یہ بھی ہے
کہ اسرائیل کا نیتن یاہو کا یہ پروگرام ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ایران پہ حملہ کر کے امریکہ کو ایران کے خلاف صف آرا کر دے. تو وہ نہیں چاہتا امریکہ کہ ایران کے خلاف، بظاہر یہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ ایران پر حملہ کرے. کھولیں جی. تو وہ اس نے ایک طرف جہاں اسرائیل کو سیو کیا ہے وہاں ایران کے حملے کو بھی، تو نیتن یاہو کی یہ خواہش ہے کہ وہ ایسے صورتحال پیدا کر دے کہ امریکن جو ہے وہ ایران کی جنگ میں ملوث ہو جائیں. اب اس کے لیے وہ بہت دنوں سے تیاری کر رہا ہے، جتنے بھی جو علاقے کے ارد گرد کے ممالک ہیں ان سب کو اپنے آن بورڈ لے رہا ہے اور ایران کو تنہا کرنا چاہتا ہے. لیکن جب سے ان کو ایرانیوں کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ سارا کا سارا نظام جو ہے وہ ان کے خلاف بن رہا ہے، ان کو گھیر رہے ہیں، تو یہ جو ان کے بڑھے ہوئے عام ہیں حوثی اور یہ حزب اللہ، ان کو انہوں نے مکمل طور پر جنگ میں نہیں ڈالا. اب حوثیوں نے جو راکٹ حملے کیے تھے، ظاہر ہے کہ وہ جب یمن سے وہ کریں گے تو وہ راستے میں سعودی عرب آتا ہے، تو انہوں نے وہ سارے راکٹ اپنے پیٹریاٹ سے روک لیے، تو اسرائیل پر نہیں گرے. حزب اللہ کی طرف سے جو امید تھی کہ صاحب وہ حملہ کریں گے، انہوں نے کیے کچھ حملے لیکن اتنے نہیں کیے جتنا کہ امید تھی. پھر تیسری بات یہ ہوئی کہ جب ہانیہ گئے ہیں آیت اللہ خامنائی صاحب کے پاس ایران، تو انہوں نے کہا صاحب دیکھیے آپ نے جو حملہ کیا ہے یہ ہمیں کانفیڈنس میں آپ نے نہیں لیا، اور اس لحاظ سے ہم جتنی آپ کی مدد کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہم آگے نہیں جانا چاہتے ہیں. تو اس طرح سے ایرانیوں نے، کیونکہ جو ان کی ہم نے جیسے آپ سے کہا کہ ایرانی جو ہے 83% پہ چلے گئے ہیں ایٹمی طاقت میں. اب سوال یہاں پر دنیا میں یہ زیر بحث ہے کہ آیا امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایرانی ایٹمی طاقت بن جائیں یا وہ چاہتا ہے کہ نہیں بنے. تو بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ جس طرح کی وہ سہولتیں ایران کو دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے، تو وہ ان کو وقت دے رہا ہے، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ اس حق میں ہیں کہ مسلمانوں کے اندر 2 ایٹمی طاقتیں بن جائیں. تو جب 2 ایٹمی طاقتیں بنیں گی تو پھر اس کے بعد میں جیسے جو سارے عرب ممالک ہیں وہ ان کے قدموں میں گریں گے کہ ہمیں بچاؤ، اور اس کے لیے پھر وہ ان کے پاس پیسہ آنا شروع ہوگا اور وہ تیل بھی ان کا مفت میں لیں گے، انہیں لوٹیں گے. تو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ عین ممکن ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ نہیں ہم ان کو روکیں گے تو کوئی بہانہ کر کے پھر جنگ کر دیں. تو اب یہ بحث ابھی چل رہی ہے کہ یعنی کیا مقصد کیا ہے اس سارے معاملے کا، کیونکہ حوثی بھی اور حزب اللہ بھی دونوں اتنے متحرک نہیں ہیں جتنے کہ 6 روزہ جو چھٹی عرب اسرائیل جنگ تھی اس وقت جب حوثی جنگ لڑے تھے، حماس کی حمایت میں لڑے تھے، جس پر کہ ہم نے کتاب اس لیے لکھی کہ ہنری کسنگر نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کے 2 جو بڑے فرقے ہیں شیعہ اور سنی کی 1000 سالہ تاریخ کے اندر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک سنی حماس کے لیے ایک شیعہ حزب اللہ لڑا ہے. اس طرح سے انہوں نے آپس میں جو مسلمانوں کے درمیان میں جو دوری تھی یا جو خلیج تھی اس کو پاٹنے کی کوشش کی ہے. کتاب کا عنوان میں نے جب اپنے پیش رفت لکھا تو اسی طرح سے لکھا. تو یہ اس کو کیونکہ میں ہنری کسنگر کو فالو کرتا تھا ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ، تو وہ جتنے بھی دنیا کے لوگ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں اس کو مانتے ہیں کہ وہ ایک اچھا پولیٹیکل سائنس کا میں نے استاد تھا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو صورتحال ہے اس صورتحال کو پیش نظر ایران نے بھی ایک بہتر حکمت عملی اختیار کی ہے، اور امریکہ نے بھی ایک بہتر حکمت عملی اختیار کی کہ اسرائیل کو بالکل ہی کھلا نہیں چھوڑا ہے کہ وہ جس وقت بھی چاہے ایران کے ایسے حالات پیدا کر دے کہ ایران پہ حملہ کرے اور پھر مجبوراً امریکہ کو اس میں حصہ لینا پڑے. تو اس نے 2 جہاز لاگے کھڑے کر دیے ہیں تاکہ وہ نہ اسرائیل پہ کوئی حملہ کر سکے نہ اسرائیل ایران پہ حملہ کر سکے. ان 2 جہازوں کے باوجود بھی حوثیوں نے جو جہازوں کو پکڑنا شروع کیا ہے اسرائیل جانے والے، دیکھیے یہ بات میں ایرانیوں کو، کیونکہ یہ ایرانی ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں، بہت سی باتوں کو یہ لوگ جانتے ہیں کہ بھئی یہ باخبر آدمی بھی ہے اور اس کی رائے صالح بھی ہے اور یہ صحیح رائے دیتا ہے. تو اگر انہوں نے یہ حرکت کی تو پھر وہ ایران پہ حملہ کر دیں گے. اگر آپ نے ڈائریکٹ آپ کو خام خواہ ان کو چھیڑا اپنے امریکہ کے جہازوں کو، اب اگر امریکہ کے جہازوں کو اب ایرانی کے پاس یہ اطلاع ہے کہ یہ جہاز جو وہاں جمع ہو رہے ہیں یہ ان کے ایران پہ حملے کے ہیں، یہ صرف وہ ڈراوے کے لیے نہیں ہیں، حملے کے لیے ہیں، تب تو یہ ٹھیک بات ہوگی. لیکن ان کے پاس صحیح اطلاع ہوگی. تو اگر وہ یہ جہاز صرف اس لیے ان کو ڈرانے کے لیے یا ان کو قابو میں رکھنے کے لیے کر ہیں تو پھر یہ حوثیوں کو ان پر حملہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ایک حوثی کا حملہ کا مطلب یہ ہے
کہ ایران کے حکم سے حملہ ہو رہا ہے. تو یہ ان کے بڑھے ہوئے ہاتھ ہیں، ایک یمن میں اور ایک لبنان میں. لبنان میں حزب اللہ ہے جو کہ بہت آرگنائزڈ ہے، اور ان کے پاس وہ پہاڑوں کے اندر وہ ایسی پناہ گاہیں ہیں جو ایک زمانے میں ان لوگوں نے، جو کہ مسلمانوں کے جو غدار لوگ تھے، جو خارجی لوگ تھے، جنہوں نے بنائے تھے یہاں پر، میں نے غاریں بنائی تھی جس کو صلاح الدین ایوبی نے توڑا تھا، ان غاروں میں یہ لوگ رہتے ہیں. اور اسی وجہ سے اسرائیل، چھٹی عرب اسرائیل جنگ میں 2006 میں ان کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکا. بہت بمباری کی، لیکن وہ ایسی جگہیں چھپے ہیں کہ بڑے سے بڑا بم وہاں کام نہیں کرتا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ حملہ کریں گے تو پھر امریکہ کو موقع مل جائے گا کہ وہ اس پر ایران پہ حملہ کرتے ہیں. جی آ جائیں پھر اگلے موضوع پہ. جی فرمائیں. آرمی چیف کا جو دورہ ہے امریکہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین کا دورہ ہے. نہیں، مختلف ابھی ملکوں پہلے کا. دیکھو آرمی چیف کا ہاں، دورہ الگ دونوں ہے، وہ موضوعات الگ معنی رکھتا ہے، یہ الگ معنی رکھتا ہے. دونوں موضوعات ہیں، اس لیے بتا دیں. پہلے آپ آرمی چیف کے دورے بات کریں. دیکھیے، آرمی چیف کا دورہ، ہمارے جو ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ ہیں، وہ جو ترجمہ دفتر خارجہ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ دورہ بڑا کامیاب رہا. اب کامیابی بھی ہمیں اس طرح سے اچھی نظر آتی ہے کہ انہوں نے، ان کی ملاقات جو ہے وزیر خارجہ سے بھی ہوئی ہے، وزیر دفاع سے بھی ہوئی ہے، وہ اس کے علاوہ وہ پینٹاگون میں بھی گئی ہے، سینٹ کام سے بھی ہوئی ہے. تو انہوں نے پھر تھنک ٹینک سے ہوئی ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے، جب تھنک ٹینک پہ لے جاتے ہیں تو پھر اس کی مطلب یہ ہوا کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان سے بہت سی باتیں کر لی ہیں، آپ مطمئن ہو جاؤ، ان سے جو سوالات کرنے ہیں وہ کریں. تو انہوں نے، اس آرمی چیف نے موقع کو جانتے ہوئے کئی باتیں بہت اہم کہی ہیں. انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ انہوں نے اپنا جو اسٹریٹجک، جو جنوبی ایشیا میں جو اپنا اسٹریٹجک نقطہ نظر ہے وہ انہوں نے پیش کیا. انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو تسلیم شدہ تنازع قرار دینا چاہیے، اور اسے کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے اس پہ زور دیا اپنے اس میں تھنک ٹینک میں ساتھ کرتے ہوئے. پھر انہوں نے کہا کہ کوئی بھی یک طرفہ فیصلہ جو ہے وہ کشمیریوں کو قبول نہیں ہوگا، اور یہ علاقے میں امن نہیں قائم ہو سکتا. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات انہوں نے کہہ دی. پھر اس نے انہوں نے اپنی اہمیت کو، پاکستان کی اہمیت کا اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان علاقے کے اندر ایک انتہائی پائیدار امن کے لیے، یہ جو انہوں نے اس پر، یہ جو غزہ پر، انہوں نے دوسری بات، انہوں نے کشمیر کے ساتھ میں غزہ کو جوڑا. غزہ کے بنیاد پر، غزہ کے معاملے میں اگر آپ نے انسانی بنیادوں پر یہ فیصلہ کریں اور یہ جنگ بندی کریں، مستقل جنگ بندی کریں. پھر انہوں نے اپنے آپ کو اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بڑی قربانیاں دی ہیں، اور پاکستان نے جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامی دونوں نقطہ نظر سے اہم ترین ممالک میں شامل ہے. اپنی اہمیت کیا کہ یہاں ہماری جو یہ پوزیشن ہے، جس لوکیشن پہ ہم واقع ہیں، وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. یعنی جو اسٹریٹجک، ہم جب صد بھی چاہیں دنیا کا نظام ڈسٹرب کر سکتے ہیں. جہاں ایران کر سکتا ہے وہاں اس سے زیادہ ہم کر سکتے ہیں. اس لیے کہ پھر ہمارے پاس، ہم ایک بڑی آرمی ہے ہمارے پاس ہے، اور ہم بہت سے ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں پر ہم، یعنی اگر مداخلت کریں گے تو لوگوں کے جہاز، یعنی جاپان نہیں جا سکیں گے، نہ انڈیا جا سکیں گے. تو اب ہرمز بھی بہت اچھی جگہ ہے جہاں پر ایرانی بیٹھے ہیں، وہ بہت تنگ جگہ ہے، اپنائی ہرمز جو ہے. لیکن جو بھی کچھ کر لیں، لیکن وہ میرے خیال میں وہ سمجھتے یہ ہیں کہ پاکستان ایران سے زیادہ خطرناک ہے. اور یہ کہتا بھی تھا، نیتن یاہو یہ کہتا تھا کہ ہمیں، میں نے، ایران سے زیادہ پاکستان ہمارا دشمن نمبر 1 ہے. تو یہ دوسری بات. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ بلاک پالیٹکس پہ یقین نہیں رکھتا. ہم تمام دوستوں سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں سیاسی اور عسکری جو معاملات ہیں اس کو ہم آگے بڑھائیں، مضبوط بڑھائیں، ان کو آگے، میں نے اس کے خواہاں ہیں کہ ہمارے پرانے تعلقات ہم امریکہ کے ساتھ رہے ہیں. تو اب وہ پھر جو ہمارا جو اس کے حصے کر لیں نا، ISPR جو ہے، اگر اس کے حصے کر لیں آپ، کہ ایک تو انڈیا کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے وہ، ایک افغانستان کے ساتھ. انہوں نے انڈیا کے ساتھ میں پھر غزہ کو لیا ہے انہوں نے. پھر اس کے بعد میں ہماری اپنے محل وقوع کو بیان کیا کہ ہم کتنے اہم ہیں آپ کے لیے اور دنیا بھر کے لیے. اور میننگ دیر بائی کہ ہم پاور بلاک کے یعنی بلاک پالیٹکس پہ یقین نہیں رکھتے ہیں. یہ ایک بہت بامانی جملہ ہے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کسی بلاک میں شامل نہیں ہونے جا رہے ہیں، نہ ہم سیٹوں میں جا رہے ہیں، نہ سینٹوں میں جا رہے ہیں، نہ ہم رشیا کے ساتھ کوئی بلاک بنا رہے ہیں، نہ ہم چائنا کے ساتھ کوئی بلاک بنا رہے ہیں. اور پھر انہوں نے ہم انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں جی اور ہمیں انڈیپینڈنٹ رہنے دیا جائے، میننگ دیر بائی ان کا یہ کہنا اور تھا. امریکی انویسٹمنٹ کی بھی بات کی انہوں نے انویسٹمنٹ کی اس لیے بات کی کہ بھئی امریکہ کے اگر دیکھا جائے تو امریکہ ہمارا مقروض ہے، ہم نے جو کچھ بھی ہمارے نقصانات ہم نے ہوئے ہیں، ہمیں دیکھیے آپ سپر پاور وائی سپر پاور کیسے بنے؟ ہماری وجہ سے بنے. جب یو ایس ایس آر کو ہم نے شکست دی اور اس کے 15 ٹکڑے ہو گئے تو پھر سپر طاقت کون بنا؟ جب یہ لوگ بن گئے تھے سپر طاقت، تو پھر یہاں پر بہت دفعہ کئی دفعہ امریکہ سے لوائے تھا، پیٹر لوائے جو تھا، جو بعد میں وزیر دفاع کا امور کا مشیر بنا، وہ یہاں آئے تھے کراچی میں 1997 میں مارچ کے اندر. تو میری ان سے مچیٹا ہوا، یہاں پر کافی بڑی بحث ہوئی ایک تقریب میں. تو میں نے کہا کہ آپ ہمیں ابنڈن کر کے چلے گئے اور ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، اور آپ کو چاہیے تھا کہ ہمیں سیٹل کر کے جاتے. آپ نے ہمیں سیٹل نہیں کیا، یعنی ہمیں افغانیوں کو سیٹل نہیں کیا. تو وہ پھر ہم پر مصیبت پڑ گئی کہ ہمارے پاس ہیروئن کلچر آیا، ہمارے پاس کلاشنکوف کلچر آیا، ہمارے یہاں پر دہشت گردی آئی جو پہلے ہم اس سے آشنا نہیں تھے. تو آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا. تو اس پر اس نے کہا کہ بھئی اچھا یہ بات ہے، تو ہم سپر پاور بن گئے. جب بحث مباحثہ بہت زیادہ ہو گیا تو کہتے کہ ہم سنگل سپر پاور بن گئے، تو آپ بھی تو ایٹمی طاقت بن گئے. تو یوں اس طرح سے انہوں نے اس کو کہا برابر کیا. تو اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ لیکن جو نقصانات ہمارے کولیٹرل ڈیمیج جو ہوا ہے ہمارا، وہ بہت زیادہ ہوا ہے. اس کو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کم سے کم آپ ان سے یعنی $3 ٹریلین مانگ لیں. میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اس کو بل دے دیں ان کو، امریکہ کو کسی نہ کسی وقت میں اگر دے دو گے آج تو کسی نہ کسی دن آپ کو مل جائیں گے. اگر آپ نے نہیں دیا تو یہ پھر نہیں دیں گے کبھی بھی. تو $3 ٹریلین کی ڈیمانڈ کر دو بھئی، اب جو بھی ملے گا لے جائیں جس وقت. کیونکہ میرا تجربہ ان کے امریکہ کے ساتھ یہ ہے کہ جب میں ایک اٹالین کمپنی میں کام کرتا تھا تو میرا بل بنتا تھا ان کے خلاف، ایکسٹرا بل جو بنتا تھا جو ایگریمنٹ کے علاوہ، وہ $10 ملین کا بنتا تھا. تو میرا جو چیئرمین تھا وہ اٹالین تھا، وہ مجھے کہنے لگا بھئی امریکنوں کے ساتھ مت لڑو، اور یہ امریکنوں سے لڑائی نہیں کی جاتی. میں نے کہا دیکھو بھئی میں تو جائز ہوں، میں نے کنٹریکٹ میں نے لکھا ہے، پروجیکٹ میں نے بنایا ہے، پروجیکٹ میں نے ایگزیکیوٹ کیا ہے، تو میرا جو حساب بنتا ہے اس حساب سے تو 10 ملین میں ان سے لے لوں گا. تو اس پر اس نے مجھے کہا کہ دیکھو لڑائی مت کرو، جو بھی مل جائے. تو جب میں نے بہت بحث مباحثہ کیا تو پھر میں 1 ملین میں سودا کرایا. تو وہ بہت خوشبو ہوا. میرا چیئرمین جو تھا، وہ جو پریزیڈنٹ تک لاتا تھا، وہ بیندی نام تھا اس کا، بہت خوش ہوا. پھر مجھے اس میں سے اس نے 0.5% دیا $1 ملین میں سے. تو وہ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ بل دے دیتے ہیں، امریکیوں کا مزاج تو میں بتا دیے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں مل جائے گا. $3 ٹریلین نہیں ملیں گے تو $30 کم سے کم 500 بلین تو مل جاتے ہیں. جی جو آپ کا قرضہ ہے تو 150 ملین کا تو کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے ہمارے لحاظ سے. ہم اس کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے ہیں. ہم جس وقت امریکہ سے لے سکتے ہیں، جی کیونکہ امریکہ نوٹ چھاپتا ہے. امریکہ کوئی اس کے مقابلے میں کوئی سونا تھوڑی رکھتا. آرمی چیف نے افغانستان والے معاملے کی بات کی، اور اسی دوران پھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں منیر اکرم صاحب نے بات اٹھائی وہ افغانستان والی کہ جدید اسلحہ ان کے پاس ہے، اور دفتر خارجہ نے بھی اس سے بات کی. اب ان تینوں کا لنک ہے، تو میسج ہم نے کیا دیا ان کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پہلے آدمی تھے جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جب ہم سچ بات کا پروگرام کرتے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کا ایک دوحہ کے اندر ایک خفیہ معاہدہ ہوا ہے. اس خفیہ معاہدے کے تحت ان لوگوں نے امریکہ نے یہ کیا کہ وہاں سے اچانک بھاگے، اور پاکستان کا بھی شکریہ ادا کیا کہ صاحب آپ کے بغیر ہم یہاں سے آرام سے نہیں نکل سکتے تھے. جھوٹ تھا. وہ اس معاہدے کے تحت نکلے تھے، اور اس معاہدے کے تحت وہاں پر ان کے لیے اسلحہ چھوڑ کے آئے تھے، کیونکہ ان کے پاس ایسا یعنی ملک کے حوالے سے اسلحہ نہیں تھا جو پاکستان جیسے ملک کے خلاف لڑ سکتے. پاکستان کے خلاف جو کچھ بھی کارروائیاں کی ہیں وہ ایک الگ سے ایک ٹاپک بنتا ہے جو کہ ہم کسی وقت میں کریں گے کہ افغانستان کے ہم پر کیا کیا مہربانی رہی ہے. جو پہلے دن سے، جو 1947 سے ہم سب سے پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا، پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، جو افغانستان نے وہ ملک تھا، ایسا تھا. پھر اس کے بعد میں جو کچھ بھی ہوا وہ ہم ایک آپ کو انومریٹ کر دیں گے، ہم اس کی فہرست بنا کر آپ کو پیش کر دیں گے کہ بھئی کیا کیا ہمارے پر ان کی مہربانیاں ہوئی ہیں، جو میں آج کرنا چاہتا تھا. لیکن کیونکہ یہ آپ کا موضوع اتنا پھیل گیا ہے تو اس کے اندر وہ نہیں ہو سکتا ہے. تو وہ بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اس وقت بہترین ٹینک ہیں، ان کے پاس بہترین طیارے ہیں. تو یہ ایسی پوزیشن میں ہیں کہ یہ پاکستان سے پہلے کے مقابلے میں بہتر طور پر ٹکر لے سکتے ہیں.
اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ایک تو یہ آپشن ہے کہ ہم ان کو پرسو کریں، ان کو کہیں کہ بھئی کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو، تو وہ یہ حیا بھی نہیں کریں گے، شرم بھی نہیں کریں گے، یہ افغانی ہیں۔ اچھا یہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم اپنا خود جیتے، یہ بھول گئے کہ ہم نے ہماری مدد کے بغیر نہ یہ پہلے جیت سکتے تھے، نہ روس کے خلاف جیت سکتے تھے، نہ مغرب کے امریکہ کے خلاف جیت سکتے۔ ہاں ہم نے کچھ زیادتیاں آپ کے ساتھ ضرور کی ہیں، اس لیے ضرور کی ہیں کہ اگر ہم نہیں کرتے تو پھر آپ جیتتے کیسے؟ تو اس وقت تو ہمیں امریکہ کو خوش کرنا تھا، ہم نے آپ کو بظاہر آپ کو یہ لگا کہ ہم فلانے کو گرفتار کر رہے ہیں، فلانے کو پکڑ کے دے دیا ہے، فلاں گوانتنامو چلا گیا، لیکن ٹھیک ہے، لیکن الٹیمیٹ رزلٹ تو یہ نکلا نا کہ آپ جیت گئے، آپ کے حق میں نکلا، نہیں حق میں نکلا، جی آپ آزاد ہو گئے۔ آپ یہ بھی کہتے اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارے دوست ہیں سابق وزیر دفاع لودھی صاحب، وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ 6 مہینے تو دیں نہیں، ابھی تو ان کی حکومت بنی ہے۔ میں نے کہا 6 مہینے بعد بھی یہی کریں گے۔ ابھی بھی مجھے کہہ رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ان کا انٹرویو خالد کیا نعیم تو لودھی صاحب، جی ہاں، تو وہ اب بھی کہہ رہے ہیں۔ بیسیکلی وہ خود بھی افغانی ہیں، تو ان کا دل چاہتا ہے، نہیں وہ ایک لحاظ سے ٹھیک ہے کہ بھئی ہمیں دوسرا محاذ ویسٹ کا محاذ نہیں کھولنا چاہیے، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بھئی ہمارا اس کا محاذ ہی کافی ہے۔ امریکن انڈیا یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ مودی صاحب نے اپنے انڈیا پہ بات کریں گے، لیکن جی مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے۔ جی ناظرین مقصدہ وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی میرے صاحب اب ذرا انڈیا کی بات کر لیں، کیونکہ وہ 2-3 چیزیں انڈیا کے خلاف ذرا دیکھیے ایک بات تو ہم کرنی آپ ہے۔ کو بتائیں کہ انڈیا جیسا ملک کا انڈیا جیسے ملک کے پڑوسی ہونا ایک مشکل ہے بہت کام، بہت ہی ایک برداشت۔ ایسے یعنی ناقابل یقین، اور ایسا پڑوسی جو کہ جس کسی کے پاس ہو وہ ہر وقت اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتا ہے، حالت جنگ میں رہے۔ اور وہ حالت جنگ میں ہم ہیں، اس لیے کہ جو اس وقت صورتحال ہے انڈیا کی، ان کا میڈیا اتنا پاگل میڈیا ہے کہ اس کو میڈیا نہیں کہا جا سکتا۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس زمانے میں جو ہمارے خلاف انہوں نے 3 دن تک جو ہے 200 ٹی وی چینلوں نے کتنا سخت پروپیگنڈا کیا کہ صاحب ہم یہاں سے ڈاکومنٹ لے گئے، فلانا لے گئے، جی تو وہ صرف اپنا جو مودی نامہ ہے، مودی کا جو ایجنڈا ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ مودی کا ایجنڈا اس وقت یہ تھا، جس وقت ہمارے خلاف انہوں نے ہمیں جب انہیں فریم کیا، تو اس وقت ان کا یہ تھا کہ جو کانگریس کی جو قیادت ہے وہ کسی دانہ آدمی کے پاس نہ جائے، اور دانہ آدمی اتفاق سے اس وقت انصاری صاحب تھے، وہ مسلمان تھے، ان کو انہوں نے میرے ذریعے سے لپیٹ دیا اور ان میں دانہ قیادت نہیں آنے دی۔ ہم یہ بات سمجھتے نہیں تھے، ہم سمجھتے تھے کہ جو آدمی ہم سے انٹرویو لے رہا ہے وہ آدمی پاکستانی ہے۔ تو اب یہ ان کا ایک ذہن کی میں نے بات کی، کیونکہ مینٹلٹی ان کی یہ ہے۔ اب مینٹلٹی ان کی یہ ہے کہ اب دوسری بات جو ہے ان کا، ہمیں یہ معلوم تھا کہ یہ شرارت یہ کریں گے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ لیفٹیننٹ جنرل خالد احمد قزوائی صاحب نے 24 مئی 2023 کو جب وہ CASS کو جب دیا، جو کہ تھنک ٹینک ہے اس کا فضائیہ کا، اس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ 0 میٹر سے لے کر 2750 کلومیٹر تک ہم مار کر سکتے ہیں، اور ہمیں کوئی نظام جو آپ کا S-400 ہے، یہ نہیں کہا انہوں نے، میں کہہ رہا ہوں، S-400 ہے یا کوئی اور بھی نظام آپ کے پاس ہے، پیٹریوٹ ہے، جو اللہ بلا جو بھی آپ کے پاس اپنا بنایا ہوا ہے، وہ اس کو نہیں روک سکتا۔ اس لیے کہ ہمارا شاہین 3 کی جو رفتاری ہے، جو برق رفتاری ہے، وہ آواز کی سے 24 گنا زیادہ ہے، 24 میک کہلاتا ہے وہ۔ جب آواز کی رفتار کا جو پیمانہ ہے، جب ہم یہ کہیں کہ 0 میک، تو اس کا مطلب ہے کہ آواز کی رفتار کے برابر۔ جب ہم یہ کہیں کہ 1 میک، مطلب آواز کی رفتار سے 1 گنا زیادہ۔ جی جب ہم یہ کہیں کہ 24 میک، تو آواز کی رفتار سے 24 مرتبہ 24 گنا رفتار تیز جائے گا۔ جی سمر ممواری نے مجھے یہ کہا کہ صاحب مرزا صاحب اتنا تیز رفتار ہے ہمارا شاہین 3 کہ دنیا کا کوئی سسٹم اسے نہیں روک سکتا۔ تو میں نے کہا بھائی میک میں بتاؤ، نہیں میک نہیں بتا رہا۔ تو پھر وہ جب ایک دن میں اپنی بیٹی کے ساتھ بسما کے ساتھ گیا ان کے پاس، تو میں نے کہا یار میک تو بتا دو یار، تم اب تو بتا دو۔ کہنا 18 میک ہے۔ تو 18 میک کا کہا، لیکن وہ 18 نہیں تھا، 24 میک تھا، جب ڈاکومنٹڈ ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ 24 میک ہے، تو 24 میک کو تو S-400 کا باپ بھی آ جائے 10 لگا لے تب بھی نہیں روک سکتا۔ اچھا اب اس میں 2 مسئلے ہیں۔ ہم کیوں کہتے ہیں 0 میٹر؟ 0 میٹر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 سسٹم ہیں۔ ایک تو نثر میزائل ہے ہمارے پاس، کہ اس میں ہم ایٹمی اسلحہ استعمال کرتے ہیں۔ نثر میزائل اگر ہماری سرحدوں پر آ جائے، کوئی بھی آدمی یا سرحدوں پہ موومنٹ دکھائے، تو ہم اس کو نثر میزائل مار دیں گے اور وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر 50,000 آدمی بھاپ بن جائیں گے،
50,000 ٹینک ہے، 100-200 ٹینک ہے، وہ بھاپ بن جائیں گے، کیونکہ وہ اس میں. لیکن ہم پہ یہ الزام بھی نہیں آئے گا کوئی ہم نے ایٹمی حملہ کیا، کیونکہ اس کی ییلڈ بہت کم ہے. یہ اس کے جو تھریش ہولڈ ہے نصر کے جو ٹیکٹیکل وار ہیڈ کا، وہ نیوکلر حملے پہ نہیں آتا، ماس ڈسٹرکشن میں نہیں آتا. تو ماس ڈسٹرکشن میں پھر انہوں نے دھمکی دی ہمیں 2014 میں. انڈیا کے جو چیئرمین تھا اٹامک انرجی کمیشن کا، وہ دھمکی دی کہ اگر آپ نے نصر استعمال کیا تو پھر ہم جو ہے اسٹڈی کب کریں گے. تو میں نے کہا ہم کب کہتے ہیں کہ آپ استعمال کریں؟ آپ کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن کے ذریعے سے ہمارے اندر گھسنا چاہتے ہو. تو ہم نے ایک تو یہ کر دیا. ابھی ریسنٹلی ہمارا یہ ہوا کہ ہم نے ایک نیا، جو ابھی تک لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے پورے پاکستان میں کسی کو بھی، اینکر تو بھی کچھ ہے، جو بڑے بڑے سائنسداں ہیں ان کو، دانشور ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ ہم نے 2 میزائلوں کا، ہم نے 2 راکٹوں کا تجربہ کیا، فتح 1 اور فتح 2. فتح 1 اور فتح 2 کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ جا کر اگر کہیں سے بھی چلا دیں ہم تو 50 کلومیٹر پہ 60 کلومیٹر. اچھا، اب اس کی رینج جو ہے نصر کی جو ہے 60 کلومیٹر سے 160 کلومیٹر تک ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ سارے گیریزن جو ان کے ہیں وہ 60 کلومیٹر سے لے کر 160 کلومیٹر تک ہماری سرحدوں پر موجود ہیں. تو ہم نے ان کی ساری ان کے گیریزن کو اپنے دائرہ میں لے رکھا ہے. پھر اب جو فتح 1 بن گیا تو آپ کے اگر جہاز وہاں بھی اگر فرض کر لیجیے آپ کے آدمی آ گئے، یہاں پر ٹینک ان کا آ گیا ہمارے 0 میٹر پر، تو ہم نے فتح 1 مار دیں گے، راکٹ آپ کا اڑ جائے گا. تو اس کے بعد میں کدوایی صاحب نے یہ بات کہی کہ 0 میٹر سے لے کر 2750 میٹر، 2750 میٹر کیوں کہتے ہیں ہم؟ کلومیٹر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے نیکوبار اور انڈمان جو کالا پانی کہلاتا ہے، وہاں پر ان کے نیوکلر ایسڈ چھپے ہوئے ہیں. جی. تو کدوایی صاحب نے، جو کہ ایڈوائزر ہیں، جو رہے ہیں ایس پی ڈی کے، اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے، جو کہ سپروائز کرتا ہے پاکستان کا ایٹمی پروگرام، پاکستان کا جو میزائل پروگرام، پاکستان کا سیٹلائٹ پروگرام، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کو، سب کو جو سپروائز کرتا ہے وہ ایس پی ڈی کا ایک ادارہ ہے. اس کے وہ 15 سال تک بانی صدر رہے ہیں، بانی ڈی جی رہے ہیں. اب وہ ایڈوائزر ہیں اس پر ان کا کہنا بہت اہمیت کا حامل ہے. اور انہوں نے کہا کہ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ جو انڈیا جو ہے یہ ضرور 2024 کا الیکشن جیتنے کے لیے کوئی نہ کوئی پلوامہ کرے گا. جی. تو انہوں نے اس وقت وارننگ دے دی کہ اگر تم نے یہ حرکت کی تو ہم 0 میٹر سے لے کر اور 2750 میٹر میں مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. 2 دفعہ تم غلطی کر چکے ہو. ایک 27 مئی کو کیا آپ نے 2019 کو، پھر ایک دفعہ میاں چنو میں جو آپ نے ایک میٹل بھیجا تھا وہ جھوٹی بات کی تھی. اب اس کے بعد میں اب غیر ذمہ داری کا آپ نے ثبوت دیا تو پھر ہم آپ کو سزا دیں گے. اور بھارت میں اس میں بڑا چرچا ہوا، اور ابھی پھر ہو رہا ہے. اچھا، اب جب شروع ہوا ہے تو اس پر ابھی یہ کدوایی صاحب سے توقع ہے کہ وہ اس کا جواب دیں گے یا کوئی بھی جواب دے گا پاکستان کی طرف سے. جی. تو وہ انڈیا کی جرت نہیں ہے کہ کچھ کرے، لیکن وہ کوئی پلوامہ ٹائپ کی کوئی حرکت ضرور کرے گا. ہمارے دفتر خارجہ نے اشارہ کیا ہے اس کا. نہیں تو وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کرے گا، کیونکہ الیکشن اسے جیتنا ہے. جی. تو الیکشن تو وہ جیت رہا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ الیکشن جیت جائے گا چاہے وہ کچھ بھی کرے. لیکن پھر بعد میں یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ پھر انڈیا کا ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گی. جی. اس لیے کہ پھر بہت سی طاقتیں ایٹ ورک ہیں، جو کہ امریکہ بھی ان سے بہت زیادہ. آپ یہ بات بتا لیجئے کہ عاصم منیر صاحب کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب انڈیا کے ساتھ میں آپ نے اتنی دوستی کر لی تھی تو انڈیا کے چیف کو بلاؤ نا بھائی، اس سے کام لو. چین پہ حملہ کرنے کا کہ چین تبت پہ قبضہ کر کے بیٹھا گیا ہے، چین یا اروناچل پہ بیٹھا ہوا ہے. نہیں، لداخ تو خیر دور کی بات، لداخ پہ لڑنا نہیں چاہتے، سبق مل چکا ہے. نہیں، لداخ میں لڑنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 2 فرنٹ وار پہ چلے جائیں گے، پاکستان بھی اس میں داخل ہو جائے گا. تو پاکستان سے دور لڑنا چاہتے ہیں. امریکہ کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ لداخ پر ہم انڈیا سے نہیں کہیں گے لڑنے کے لیے، اسے کہیں گے اروناچل پردیش پہ جا کے لڑے. ہم سے کوئی 2000 کلومیٹر فاصلے پر اروناچل پردیش ہے اور تبت ہے. تو وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان انوالو ہو اس کے اندر. پاکستان انوالو ہوگا تو ان کو مار دے گا، کشمیر کا قبضہ کر لے گا. تو اب بحث یہ نہیں ہے، بحث اب یہ ہے کہ تو اب یہ کسی نہ کسی کوئی حرکت کریں گے. انڈیا میں یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ پاکستان کہیں نہ کہیں پر حملہ کرنا جا رہا ہے. اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان افغانستان پہ حملہ کرے گا تو ہم بیوقوف ہیں کہ افغانستان پہ حملہ کریں گے. بھئی ہم نے جو بھی ان کو جو بھی دینا تھا میسیج دے دیا، ہم جو کچھ کر سکتے تھے. اچھا، وہ بات بھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم افغانیوں سے ہم کبھی نہیں لڑنا چاہتے، کیونکہ بہرحال بیسیکلی کلمہ گو مسلمان ہیں، ہمارا ان سے کوئی لڑائی کا رشتہ ہی نہیں ہے، چاہے وہ کتنی مخالفت کریں، کچھ بھی کر لیں. لیکن ہم نے تو ہر دفعہ ان کی مدد کی ہے. لیکن اگر وہ پھر بھی کچھ کریں گے تو پھر ہمارے پاس سسٹم موجود ہے. ہم نے ہر دفعہ ان کو شکست دی ہے. ہمارے پاس 85 حملے کیے ہیں انہوں نے. جی. یعنی جب 1947 سے لے کر اب تک جس کا ہم نے آپ سے کہا کہ ایک پروگرام خاص طور پر کریں گے،
اور ہم بتا دیں گے کہ افغانیوں نے ہم پر کیا کیا مہربانیاں کی ہیں. جی وہ مہربانیوں کے نام سے کریں گے اس لحاظ سے کہ وہ ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کیا کیے ہیں، اور ہم مانتے ہی نہیں ہیں ہماری سرحدوں کو. ہم تو جی کہتے ہیں مانو. اب انڈیا یہ کہتا ہے، انڈیا کے جو بڑے بڑے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں تھنکر، جو بڑے فوج کے جو سابق ہیں، آج کل نئے کچھ لوگ آ گئے ہیں، ان کا بڑا دعویٰ ہے کہ پاکستان کو تیاری کر رہا ہے کہیں پر حملہ کرنے کی. تو ان کو یہ دیکھیں کہ آپ کو ہم تھوڑا سا آپ کو ہمیں تھوڑا سا سبق تو دینا ہی پڑے گا. جی تو وہ آپ یہ دیکھ لیجیے، آپ اپنا خیال کریں. ہمارے بارے میں تو آپ یہ کہتے ہو نا کہ یہ چھوٹا سا ملک کیا کر لے گا ہمیں، تو ہم تو بتا دیں گے ہم تمہیں کیا کر لیں گے. تمہیں اچھی طرح یاد ہونا چاہیے کہ 27 فروری 2019 کو کیا ہوا تھا. بالکل. اس کے پھر نیوی نے پھر ہاں کیا کیا اس تھا کے وہ بھی. نہیں، آپ نیوی بھی کہ ابھی آپ کے پاس ہمارے پاس بابر میزائل ہے. اصل میں لفظ بابر ہے، یہ جو بابر کو جو شیر جسے کہتے ہیں تو وہ جی بابر ہے. تو اب وہ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہمارے پاس ہے. تو آپ کا ہر طرح سے اگر آپ کا دماغ خراب ہے، آپ میڈ ہو گئے ہیں تو الگ بات ہے، ورنہ ادروائز تو آپ آپ کو کا ہمیں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے. علاج ہے مطلب آپ ہاں کے جی لیے. ہاں. جی میرے صاحب پھر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد آئیں گے تو جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا جو دورہ ہے مختلف ملکوں کا، اس سے بات کر لیں گے. ناظرین مقصدہ وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب اب ایک اور اہم موضوع، جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا جو مختلف ملکوں کا دورہ ہے، کتنا اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیے پاکستان کے اندر آج کل جو لوگ سمجھتے ہیں کہ چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی کو اگر کسی کو جنرل بنا دیتے ہیں تو کھڈے کھاتے میں لگا دیا. اعزازی ایک وہ ہے. مطلب اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ایسے سائڈ میں لگا دیا. جی امر واقعہ یہ ہے کہ جو چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی جو ہوتا ہے وہ ایک بہت اہم فگر ہے جی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا. وہ کسٹوڈین ہے، وہ اس کو اوور لک کرتا ہے. وہ ہر چیز کی ان کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں اس کو چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی دیکھتا ہے. اگر چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی کسی ملک کا دورہ کرتا ہے تو ایک بہت بامانی بات ہوتی ہے اس کی. اور حیرت انگیز طور پر اگر دیکھا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ جن ممالک کا انہوں نے دورہ کیا ہے وہ تینوں ممالک امریکہ کے بہت قریب ہیں. جی مثال کے طور پر اگر آپ لے لیں بحرین سے میں جو بحری جو ان کا جو ہے نظام جو کہ اس علاقے کو پورا کے پورے کو محفوظ رکھتا ہے، یعنی وہاں ابنائے عدن سے لے کر اور یہاں تک جو محفوظ رکھتا ہے وہ نظام وہ ہے جو کہ بحرین سے چلتا ہے. اس کی کمانڈ بحرین میں ہے. تو وہاں پر چیئرمین کا جانا ایک بہت خاص معنی رکھتا ہے. پھر بعد میں یہ ہے کہ جو بہت سی پولیس ہے وہ پاکستانی پولیس وہاں پر کام کرتی ہے بحرین میں. اس کی جو سیکورٹی کا سسٹم ہے پاکستانی پولیس کے پاس ہے. دوسرا جو اہم دورہ ہے کویت ہے. کویت جو ہے ٹوٹلی امریکن کیمپ میں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کویت کی وجہ سے انہوں نے اس میں صدام حسین کی حکومت کو ختم کی. جی صدام حسین نے یہ پوچھا تھا ضرور تھا کہ کویت کے بارے میں کہ اگر ہم حملہ کر دیں امریکی سفیر سے کہ اگر حملہ کر دیں تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا. انہوں نے کہا ہمارا کوئی رد عمل نہیں ہوگا. وہ سفیر بیچاری ماری پھرتی رہی اور اس کو بھی انہوں نے کھڈے کھاتے لگا دیا اور اس کو سزا دی امریکنوں نے. اور پھر اس کے بدلے میں صدام حسین کو پر حملہ کیا، عراق پہ حملہ کیا اور اس کو کیا. تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ کویت ان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. تیل لیتے ہیں وہاں سے، جی وہ پیسے بہت ہیں اور اس کی کرنسی بھی سب سے زیادہ مہنگی دنیا کی سب سے، یعنی 900 روپے کے قریب ہے ان کا. ایک میں نے 900 روپے کا ہوگا تو ایک دینار ملے گا ہمیں. جی تو اس کی سب سے زیادہ مضبوط کرنسی اس کی مانی جاتی ہے. میں گیا ہوں کویت شاید ایک مرتبہ. تو ایک مرتبہ ضرور گیا ہوں، 2 دفعہ گیا ہوں تو مجھے یاد نہیں، لیکن ایک مرتبہ ضرور گیا ہوں تو میں لیکن وہاں ملا. لیکن وہ چھوٹا سا ملک ہے، صحرائی ملک ہے. دوسری بات جو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تیسرا جو بہت اہم ملک ہے وہ اردن ہے. جی اب یہ تینوں جو ہیں وہ جو ہے امریکہ کے بہت قریب ہیں. امریکہ سب سے زیادہ اہمیت جو دیتا ہے ان تینوں ملکوں کو دیتا ہے. اب اس میں اس کا دورہ کا یہ معلوم ہوا، ایک طرف ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ دورہ امریکہ کر رہا ہے اور یہ دورہ وہ ان کا کر رہا ہے، ان ممالک کر رہا ہے جو کہ بہت اہمیت کے حامل ہیں امریکہ کے لیے. جی تو اس سے یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ ہم پاکستان جو ہے امریکہ کے سے جو دوری تھی، اگر ہم پازیٹیو ٹرم میں بات کریں تو وہ دوری میرے خیال میں اب ختم ہو گئی ہے. جی ہم ان کے ریزنیبلی دوست ہو گئے ہیں. اور جو بات چیف آف آرمی صاحب نے کہی ہے کہ ہم بلاک کی سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتے. جی
تو ہم نے ریزرویشن کے ساتھ میں ان کی دوستی کو قبول کیا ہے کہ اس دفعہ ہم آپ کے لیے جنگ نہیں لڑیں گے، کیونکہ امریکہ کا یہ خیال تھا کہ انڈیا کو وہ استعمال کر لیں گے، لیکن انڈیا سے وہ بہت مایوس ہوئے ہیں. انڈیا نے ان کی توقعات پر پورا نہیں اترا. انڈیا خود اتنے طاقتور بننا چاہتا ہے. 15,000 کلومیٹر کا تو اس نے میزائل بنایا ہوا ہے. جی تو بھائی 15,000 کلومیٹر پہ ہمیں تھوڑی مارے گا، جی وہ تو امریکہ کو مارے گا. تو وہ اتنی دور تو ملک وہی ہے یا کینیڈا ہے. تو گزارش یہ ہے کہنے کی بات کو کہ وہ جس انداز سے وہ جا رہا ہے تو وہ تو ایک الگ سے سپر طاقت بننا چاہتا ہے. اب پہلے تو اب یہ کہ امریکہ یہ کہتا تھا کہ ہم بالادست قوت بنا دیں گے آپ کو ریجنل. تو بھائی ریجنل بالادست قوت تو وہ بن گیا ہے، لیکن وہ 15,000 کلومیٹر کا میزائل کیوں بنا رہا ہے؟ یہ میں روسیوں سے بھی پوچھتا ہوں، میں چینیوں سے بھی پوچھتا ہوں، میں امریکنوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ بھائی 15,000 کلومیٹر کا میزائل بنانے کا، جس کی مار 15,000 کلومیٹر ہے یا 5,000 کلومیٹر ہے، چیمانی دارت کس کو مارنا چاہتا ہے؟ وہ ہمیں تو نہیں مارنا چاہتا. ہمیں مارنے کے لیے تو بھائی 3,000 کافی ہے. وہ کہتے ہیں چھوٹا سا ملک ہے، اتنا سا جہاں بھی چاہے. جب جہاز بھی اڑتا ہے ہمارا کوٹا سے ان کو پتہ چل جاتا ہے، ہمیں معلوم ہے پتہ چل جاتا ہے، راڈار ان کے پاس ہیں. لیکن پھر ہماری جو میزائل کی مار ہوگی اسے کیسے روکے گا؟ جی تو اچھا پھر پاکستان نے ایک اور کام کیا. امریکہ کو جہاں پر قدوائی صاحب نے میسیج دیا، وہاں پریکٹیکل میسیج ہم نے یہ دیا کہ ابابیل کا تجربہ کیا دوبارہ. ابابیل کا مطلب کیا ہے؟ ابابیل کی ایسا میزائل ہے جس کا ایک میزائل چلتا ہے، لیکن اس کے اندر سے 3 میزائل نکل سکتے ہیں، 6 میزائل نکل سکتے ہیں، 9 میزائل نکل سکتے ہیں، 27 میزائل نکل سکتے ہیں، 24 میزائل نکل سکتے ہیں. اور وہ میزائلیں مختلف ڈائریکشن میں جائیں گے، مختلف اسپیڈ سے جائیں گے. بڑا عجیب و غریب ہے. ابابیل کا نام بڑا عجیب، یہ بھی جنرل قدوائی نے لکھا ہے اس کا نام. جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے پہلی تقریر کی تھی، ہم نے یہ بات پہلے اس پر جب ابابیل پہ ہم نے جب ایک دفعہ پروگرام کیا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ فوجی کتنے یعنی اسلام پسند ہیں کہ دیکھو نام بھی ابابیل کو ڈھونڈ کے لائے ہیں، جس کی جو ابراہا جب اپنا لشکر لے کے آیا خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے، تو بڑا زبردست واقعہ ہے کہ وہ کہتا تھا اس نے اپنے خانہ کعبہ بنایا تھا یمن میں، لیکن وہ اس کی کوئی پوجا نہیں کرتا تھا، وہاں پہ کوئی جاتا نہیں تھا وہاں پر. تو وہ کہنے لگا میں اس خانہ کعبہ کو ڈھا دیتا ہوں. تو پھر وہ بڑا کہانی بھی مشہور ہے کہ حضرت مطلب جب گئے تو انہوں نے کہا کہ چلو ڈر کے مارے عبد المطلب آئے ہیں جو یہاں کے امیر ہیں، تو اپنا یہ معافی مانگیں گے ہم سے. تو انہوں نے کہا جی میں تو میری بکریاں آپ نے پکڑ لی ہیں، میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، آپ وہ ان کو چھوڑ دیں. میں تو یہاں کہنے لگا وہ خانہ کعبہ کی کوئی بات نہیں کرو. کہہ رہے بھائی وہ اللہ جانے آپ جانے، گھر تو اس کا ہے، میرا تو گھر نہیں ہے. وہ خود کہہ دیا پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ مکہ والے، اللہ جانے. تو پھر اللہ نے ابابیل کو بھیجا. ایک بہت چھوٹا سا پرندہ ہے جو 1,000 کلومیٹر چل سکتا ہے، چھوٹا سا پرندہ بغیر کھائے پیے. اور اس کی منقار میں یعنی اس کی چونچ میں ایک کوئی چیز تھی جو ایٹمم تھا یا کیا تھا، اور اس کے 2 پنجوں میں ایٹمم تھے، تین لے کے گرا. تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 3 میزائل تو ہوں گے ہی ہوں گے، کیونکہ اگر ابابیل انہوں نے نام رکھا ہے تو انہوں نے پھر یہ ہمارے میزائل کے اندر 3 راکٹ تو الگ سے ہوں گے، جو کہ 3 میزائل الگ سے ہوں گے جو مختلف سمت میں جائیں گے، جو انڈیا نہیں روک سکے گا ہمارے میزائلوں کو. تو وہ انہوں نے جب لشکر پہ ڈالا تو وہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بالکل بھس بن گئے. نہیں کہا نہیں جاتا، قرآن شریف میں کہا، سورہ فیل میں ہے. جی تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ اس کا ابابیل کا تجربہ کیا ہم نے بتایا انڈیا کو کہ بھئی ہمارے پاس ابابیل موجود ہے، ہم آپ کا بھٹا بٹھا دیں گے. جی پھر غوری میزائل کا کر دیا، جو غوری میزائل تقریباً کیونکہ غوری میزائل کا یہ مسئلہ ہے کہ غوری میزائل ہے لیکوڈ میں جو وزن زیادہ ہوتا ہے، اگر سالڈ جو ہوتا ہے تو اس کے اندر وزن کم ہوتا ہے اور وہ زیادہ دور تک مار کر سکتا ہے. تو ابھی ایک اینکر حضرت یہ کہہ رہے تھے کہ جب عبد القدیر خان یہ چاہتے تھے کہ اس کی میزائل کی تعداد بڑھا دی، اس کی میزائل کی یعنی مار بڑھا دی جائے تاکہ اسرائیل کو اس میں زد میں لے لیں. تو اس وقت ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ جس بھی ملک نے ہم پاکستان کو توڑا ہے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. ہمارا یہ اس وقت تھیوری یہ تھی. تو یہ کوئی بات نہیں تھی کہ اگر ایران کو اگر دے رہے تھے یا ہم لیبیا کو دے رہے تھے تو ہم اپنے پالیسی کے مطابق دے رہے تھے. اس کے بعد میں پھر وہ جب منظرنامہ بدلا 9/11 ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ہمیں اپنے پالیسی کو بدلنا پڑا. میرے صاحب آخری 1 منٹ ہے، اس کو ذرا وائنڈ اپ کرتے ہیں اس دورے پہ جو آپ ابھی ذکر کر میں رہے یہ تھے. کہہ رہا ہوں کہ یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے. میں اس کی جو نزاکت ہے وہ بیان نہیں کر سکتا ہوں. جی البتہ میں یہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ بات ان کو یقین دلایا گیا ہوگا کہ ہم
اگر اسرائیل نے کوئی گڑبڑ کی یا کسی اور ملک نے کوئی گڑبڑ کی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم بہت طاقتور ملک ہیں، ہم چھوٹے موٹے ملک نہیں ہیں، ہمارے پاس ایٹمی چھتری ہے، ہم آپ کو دے سکتے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہا ہوگا انہوں نے، لیکن ان کے دورے کا مقصد ہی پیغام رسانی ہے کہ دے آر انڈر اور سسٹم، ہم ان کی حفاظت کے لیے موجود ہیں. کسی نے بھی کوئی حرکت کی تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں. جی ٹھیک ہے، میرا وقت ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ